الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کی کتاب مبین کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی کتاب کی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم نے پچھلی نشست میں سورہ بقرہ کی 59 آیت مکمل کر لی تھیں۔ 59 آیات مکمل ہو گئی تھیں ہماری، اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 60 کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو تمام دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان عظیم سے سامعین کرام، ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کی طرف آئیں، ان سے پہلی آیات جو ہم نے ختم کی تھیں بیسیکلی وہی تسلسل آگے چل رہا ہے۔ رب کائنات نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں نازل کی ان کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس نے بار بار غیر مؤدبانہ رویہ اختیار کیا، اللہ کے ساتھ، اس کے پیغمبر کے ساتھ ان کی نعمتوں کو جھٹلایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر کرم کہ بار بار ان کو نعمتیں عطا کی گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ان کے لیے دعائیں کیں۔ اب دیکھیں کہ پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی تھی، جب یہ میدان طی میں وہ سمندر کو کراس کرنے کے بعد گئے تو وہاں کوئی سائے کے لیے چیز نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے ان کے لیے سایہ کر دیا اور پھر ان کو من و سلوہ عطا کر دیا تاکہ وہ وہاں کھا سکیں، اور پھر ان کو کہا کہ جہاں سے چاہو تم کھاؤ، یعنی تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تم اس شہر میں داخل ہونا تو عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، ہرگز تمہارے دل میں کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ حتتن کہیں، تو انہوں نے حتتن کے بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا اور وہ کلمہ ہی بدل دیا جس کا رب کائنات نے انہیں حکم دیا تھا۔ یہ رویہ تھا بنی اسرائیل کا۔ تو اب دیکھیں کہ جب اس میدان کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ میدان طی کا واقعہ ہے، اور بعض نے کہا کہ سرائے سینہ کا واقعہ ہے۔ جب وہ وہاں ان کو پانی کی طلب ہوئی، پانی وہاں موجود نہیں تھا، تو پھر جب اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا
کہ آپ اپنا عصا جو ہے پتھر پر ماریں تو اس سے جو ہے وہ چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل سمندر پر پار کر کے میدان طے میں پہنچ گئے۔ اس میدان میں وہ 40 سال تک رہے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو، نہ رہنے کو کوئی جگہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی وجہ سے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا دھوپ سے بچنے کے لیے، اور انہیں کھانے پینے کے لیے من و سلوہ عطا کیا گیا۔ پھر ان کے پاس پانی نہیں تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پانی دلوانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی تو اس کا بھی انتظام ہو گیا۔ اس آیہ کریمہ میں بنیادی طور پر ہمیں بہت سارے ایسے نکات پتہ چلتے ہیں۔ پہلے ہم آیہ کریمہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان نکات کی طرف واپس آئیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِذْ اور جب وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اضرب مار بِعَصَاكَ اپنا عصا الحجر پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ بہ نکلے منہ اس سے 12 عینا 12 چشمے، قد علم پہچان لیا کل اناس ہر قوم نے، مشربہم اپنا گاٹ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض مفسدین زمین میں فساد، یعنی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یعنی فرمایا کہ وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے پھوٹ نکلے 12 چشمے، اور بنی اسرائیل کے 12 ہی خاندان تھے، ہر خاندان نے معلوم کر لیا، ہر شخص نے اپنے پینے کا پانی کا موقع یا جگہ، پھر فرمایا کہ کھاؤ اور پینے کو پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور حد اعتدال سے مت نکلو اور فساد اور فتنہ کرتے ہوئے زمین میں نہ پھرو، یعنی زمین میں فساد کرنے سے منع کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ عصا ڈنڈے یا لاٹھی کو کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ یہ عصا انہیں معجزے کے طور پر عطا ہوا تھا۔ اسی عصے کے ذریعے سمندر میں راستہ بن گیا، پتھر سے 12 چشمے نکلے۔ اسی عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپ بچھو ہڑپ کر لیے تھے۔ 12 عینا 12 چشمے۔ بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینائے کے لک و دک بیبان اور ریگستان میں پریشان حیران پھرتے پھرتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پانی موجود نہ تھا۔ کافی تلاش کے بعد بھی جب پانی نہ ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بگڑ گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تو حکم ہوا کہ پتھر پر اپنا عصا ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے گھاٹ سے پانی حاصل کیا۔ یہ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ لوگوں کو ایسے خشک جنگل میں، ایسے صحرا میں پانی مہیا کیا گیا، اور کہا کہ مزے سے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے پاک چیز کھاؤ اور پانی پیو اور زمین پر فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس قصہ سے یہ چند باتیں واضح ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حالت میں جب کہ بظاہر کوئی سبب، کوئی سہارا، کوئی آسرا نہ ہو، اپنی رحمت اور طاقت سے کھانا پینا مہیا فرما دیتے ہیں۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگے اور اسی کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی رحمت والے ہیں، بڑی شفقت والے ہیں، وہ الرحمن بھی ہیں، وہ الرحیم بھی ہیں۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور جو عذاب نازل ہوتا ہے تو خود انسان کے اپنے غلط اعمال کے سبب سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں اس آیہ کریمہ میں یعنی اس پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے خاص انعامات کا بار بار ذکر کیا، اور یہاں بھی ایک خاص انعام کا ذکر ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باوجود، ان کی عصیانی کے باوجود، ان کی ڈٹھائیوں کے باوجود اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ان کا غیر مؤدبانہ رویہ اختیار کرنا، اس کے باوجود اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں تھیں۔ اور اس کا ذکر ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور یاد کرو وہ وقت اے بنی اسرائیل جب مانگا تھا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے میدان طی میں، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا تھا، اضرب، مارو۔ کس کو کہا تھا؟ اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو بڑی عزت والے تھے، جو بڑے مرتبے والے تھے، جن کا بڑا اللہ کے ہاں بلند مقام تھا۔ فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ اب یہاں پتھر کی نوعیت بیان نہیں کی گئی، اس کی شکل بیان نہیں کی گئی، یہ نہیں بتایا گیا کہ پتھر چھوٹا تھا یا بڑا تھا، یہ پہاڑ تھا یا کوئی چٹان تھی، یا اپنے آپ وہاں کوئی اس چٹان کو رکھ دیا گیا تھا، لیکن یہاں یہی فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حکم کی تعمیل کی، تو اسی پتھر سے جو ہے وہ چشمے پھوٹ پڑے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 6 نہیں، 8 نہیں، پورے 12 چشمے نکلے۔ چونکہ 12 خاندان تھے بنی اسرائیل کے، ہر خاندان کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر پانی کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر لوگ ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ پیاس ایک کو برداشت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے انسان کے لیے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح میراث کی دوسری تقسیم کی انسانوں کے درمیان، اسی طرح یہاں پانی کے چشمے بھی ان کو بتا دیا 12 خاندانوں کو، کہ ان کے اپنے اپنے چشمے کے پاس وہ جائیں اور وہاں سے پانی حاصل کریں، اور سب نے اپنے اپنے چشموں کو جو ہے وہ پہچان لیا۔ اور پھر فرمایا کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ کرو، یعنی فساد میں کثرت نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو، فتنہ نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی ہم نے کہا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ منافقین کے بارے میں تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں اس آیہ کریمہ سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی انعامات کیے، اور ایک خاص انعام کا یہاں ذکر کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پانی کے لیے ان کے لیے دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور اس صحرا میں پتھر میں سے پانی پھوٹ پڑا۔ اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بڑا بلند مرتبہ تھا، بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے وہ، ان کی بہت عزت تھی، بہت بلند مقام و مرتبہ تھا۔ سورہ عذاب میں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے تھے، بڑے وجیح تھے، بہت عزت والے تھے، بہت مرتبے والے تھے، بہت شرف والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعائیں رد نہیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ تو جب انہوں نے رب کائنات سے پانی مانگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پانی عطا کر دیا۔ اور پھر ایک اور بات جو اس آیہ کریمہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ضرورت اور تکلیف کے وقت جب انسان کا کوئی سہارا نہ ہو، انسان کا کوئی آسرا نہ ہو، انسان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، تو اس وقت رب کائنات کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ سے موسیٰ سے پتہ چلتی ہے یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا بندوبست خود نہیں کیا، بلکہ یہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا، اور ضرورت کے وقت انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی دعا قبول کی اور ان کو پانی عطا کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ہو، ہم تنگی میں ہوں یا آسانی میں، ہر وقت اللہ کی طرف سے ہی اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں
یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ کیا تھا. جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پیچھے ہم نے طریقہ پڑھا تھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے تھے. جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے, اللہ سے دعا مانگتے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے. اور جب انسان کو اس کے دل میں اس طرح کے وسوسے ہوں کہ شاید اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا, تو ایسی باتوں کو انسان کو یاد کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے رب کائنات نے ان کو ایک صحرا میں بادل عطا کیے, سایہ عطا کر دیا. ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی تو ان کو من و سلوہ عطا کر دیا. ان کے پاس پانی نہیں تھا تو ان کو پانی عطا کر دیا. اور اسی طرح جب سمندر ان کے آگے تھا, فرعون کی فوج ان کے پیچھے تھی, تو ان کو سمندر سے راستہ عطا کر دیا. تو اب دیکھیں کہ رب کائنات نے اس قوم کے لیے کتنی نعمتیں عطا کی ان کو. تو اسی طرح رب کائنات اگر بنی اسرائیل کو ایک صحرا میں پانی مہیا کر سکتا ہے, من و سلوہ عطا کر سکتا ہے, تو اسی طرح رب کائنات ہمیں بھی آج وہی چیزیں عطا کر سکتا ہے. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ ہم مخلص ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں, اللہ کے سامنے اپنی دعاؤں کو مانگیں, اللہ کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اخلاص کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ کو کوئی خوشی نہ ہو, اور کوئی آپ کی برائی بیان کرے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اخلاص یہ ہے. تو اب دیکھیں کہ یعنی ایسے موقعوں پر بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں جب کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو لوگ اس کو طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں, اور خاص کر عورتوں کو کہتے ہیں کہ یہ بانجھ ہے, اب اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی. تو اس وقت بھی اس واقعہ کو سامنے رکھ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد دی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ شیطان کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ وہ بدگمانیاں انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے, انسانوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے احسان سے ہر نعمت عطا کر سکتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو, فقیر ہو یا غنی ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, وہ کوئی بھی انسان ہو, ہر تمام انسان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کان عند اللہ وجیہن, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وجیہ تھے. ان کے اندر کسی قسم کا اس وجاہت نے کوئی تکبر نعوذ باللہ پیدا نہیں کیا. ہر ضرورت کے موقع پر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. یہاں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, ہے کوئی جو بیقرار کی دعائیں سنے, سوال کا جواب دے جب وہ اسے پکارے, اور اس کی تکلیف کو دور کر دے. تو ہم اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ سب تکلیفیں دور کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اس سے مانگنے میں کبھی انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے, اور اس سے مانگنے میں کبھی انسان کو جھجکنا نہیں چاہیے, اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ چیز میں اللہ سے مانگوں کیوں, یہ تو ہونے والی نہیں ہے. ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے پہ قادر ہیں. یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. جو رب کائنات صحرا میں بنی اسرائیل کو پانی عطا کر سکتا ہے, وہ تمام انسانوں کو ہر چیز عطا کر سکتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو پانی عطا کیا گیا. یہاں زمین کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ زمین کو اگر حکم دیا جاتا تو وہ زمین بھی پانی عطا کر سکتی تھی, لیکن یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ ایک جو رہنما ہوتا ہے, جو امیر ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, جو پیغمبر ہوتا ہے, اس کی اپنی قوم کے ساتھ کتنی خیرخواہی ہوتی ہے, کتنا خیرخواہ ہوتا ہے. جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے اپنی امت کے ساتھ خیرخواہ تھے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح کے معجزات عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں. جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ کی انگلیوں سے جب صحابہ نے پانی
نہیں تھا تو آپ نے ایک بکٹ ایک بالٹی منگوائی، تو جب ہاتھ اپنا اس بالٹی میں رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اسی طرح یہاں آپ دیکھیں کہ اس پانی سے 1400 صحابہ مستفید ہوئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اسی طرح یہاں بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پتھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے چشمے جاری کر دیے، 12 چشمے، اور 12 خاندان جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ کو انہوں نے پہچان لیا. پھر کہا کلو وشربو، یعنی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس مال و دولت ہو تو وہ کپڑے بھی نہ پہنے، کھانا بھی نہ کھائے اور کہے کہ یہ زہد ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد یعنی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جس طرح سورہ روم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ فساد عربی زبان میں کہتے ہیں درختوں کو کاٹنا، عمارتوں کو تباہ و برباد کر دینا، یعنی دوسرا لفظ اس کے لیے دمار ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ زمین سے فائدے اٹھاؤ، خزانے نکالو، لیکن زمین میں فساد برپا نہ کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں، جو دوسرے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں، جو اپنی اصلاح کا سبب بنتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور رب کائنات ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر پریشانی میں، ہر مشقت میں، ہر تنگی میں، ہر تکلیف میں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. جو لوگ اس درس قرآن کی مجلس میں موجود ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو اس کو لائیو سن رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے حال پر بھی رحم و کرم فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے اور تقوی کی دولت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے، امت مسلمہ کو امن کی دولت عطا فرمائے، اتحاد کی دولت عطا فرمائے، اور تمام انسانیت کو امن عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.